كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى علينا طائر بحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. وكلنا كاملا هذه الكلام هذه ہمیشہ میری تکلیف ہوتے ہیں جو آئے بھی ہیں آپ ہی اپنے بیٹھے ہیں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح کے ہمارے ہمارے فرمایا کرتے تھے تقریر سے پہلے کہ دعا کو اللہ کے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھیوں، امام سنت راضی دوران علیہ رحمۃ اللہ کی خوش مبارک کی آخری تقریر ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جان امام سنت بس اس کو آپ نے الحمدللہ ہمیں جلوہ کرتے ہیں. میرے ساتھیوں، میری آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خیر کی کنجی اور شر کی تالا ہوتے ہیں. اور جب آپ کے ہمارے شیخ غزالی نے سب جب رسالہ پاک ہوا مجھے یاد آتا ہے جب کہ امام اعتراض شاہ نورانی صاحب علیہ رحمہ اٹھے اور بے چینی سے تیل کشنی کرنے لگے اور سنانے لگے اب فسادات کے دروازے کھل جائیں گے. میرے ساتھیوں، اس کے بعد یقیناً فسادات کے دروازے کھلے اور جب تک وہ موجود تھے پاکستان میں اتنی فحاشی عریانی نہ تھی اور یہ معاملات نہ تھے جو کہ ان کی مثال پاک کے بعد تھے. لیکن الحمدللہ کے زمانے میں جامع امام سنت کو اسی منصب پر پایا. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان کی وجہ سے بے شمار فسادات روکے ہوئے ہیں اور بے شمار برائیاں رکی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور زندگی میں برکت عطا فرمائے. جانشین غزالی زمان حضرت سید مظہر سعید کاظمی. میرے ساتھیوں، اس درگاہ نے اپنے کام کو کبھی بھی نہیں چھوڑا اور مشن غزالی زمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کر دیا. عمل کر کے دکھایا، لوگوں کے افکار کو دوسرا عطا کی اور لوگوں کے عقائد کی درستگی میں ہمیشہ سے سرگرم عمل یہ دشا کرتی ہے. جامع اسلامیہ کے معلوم اس نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 4 ماہ پہلے ہم نے جامع اسلامیہ عربیہ معلوم الکبریٰ الجامع الکبریٰ العالمیہ ہم نے اس پر افتتاح کیا تو آپ لوگوں نے دیکھا اور منظر آپ کی آنکھوں میں یقیناً سمایا ہوا ہوگا اور آپ کے دل کے اندر یقیناً منظر ہوگا. میں تعلیم میں چھوٹے بھائی سے برابری کا کیسا تھا اور
میں وہ لوگ جو کہ میرے قریبی ہیں وہ میری زبان سے یہ بات بار بار سنتے تھے کہ بس کسی بھی طریقے سے اس کا افتتاح جلد از جلد کر دو. میرے دل میں بار بار یہ بات آتی تھی اور اس کا میں نے اظہار اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے سامنے کیا کہ حضرت صاحب اللہ کے اوپر ایک تکلیف کہیں نہ آ جائے جس کی وجہ سے میرا افتتاح رک جائے. اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس عظیم الشان جامعہ کا ریڈنگ جو ہے سوائے کی غزالی امام کو اور کرے. اور میری دل میں پاتا کی بات آتی تھی کہیں کوئی تکلیف نہ آئے اور بے شمار دعائیں کی کرائی اور ابھی تک جاری ساری میں دعائیں الحمدللہ. اور جب تک ہمارے ساتھ میں ساتھ ہیں ان کے لیے خیر کی دعا میں جاری رہے. ہم نے یہ کام کیا اور بڑی محنت اور بڑی لگن سے کیا اور جامعہ اسلامیہ عربیہ معلوم یونیورسٹی تیار کی. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ایسا سنیت کا اظہار نامہ ہے جو کہ ایسی دنیا تک باقی رہنے والا ہے. اب دیکھیے غور فرمائیے جب مفتی منیر احمد صاحب نے جب یہاں پر آئے اور انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ میں نے دنیا کی پرائیویٹ یونیورسٹیاں میں نے دیکھی ہیں مگر اس جیسا نقشہ تو میں نے کسی بھی یونیورسٹی کا نہیں دیکھا چاہے پرائیویٹ ہو چاہے دوسری. اور کہنے لگے کہ دیکھیے غور کیجیے کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. آپ دوسرے لوگوں کو بھی بلائیں اور دکھائیں کہ آپ لوگوں نے بڑے بڑے لوگ ادارے دیکھے ہیں آج آپ ضروری پر ادارہ دیا. تو یہ افتتاحی منظر اور یونیورسٹی جو ہم نے جو تیار کی اس کے اندر الحمدللہ ہم لوگوں نے اس پچھلے سال میں ہم نے ہفتے میں تقریباً 2 کلاسیں ہم نے شروع کی تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے کچھ کمی بیشی ہوتی ہے کوئی معاملات ہوتے ہیں ہمارے لیے میں آ جائے تو ہماری تھوڑا سا ہلکا چیز جو ہماری شفٹنگ ہوگی تو اس کی کمی بیشی ہمارے سامنے آ جائے گی. ایسی صورت میں ہم لوگ نے اس کو پہلے سے درست کر لیں. تو ہم نے چند مہینے وہاں پر 2 ہفتے میں 2 کلاسیں لگائیں اور ابھی تک اس کا کام سلسلہ جاری و ساری ہے. اور لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے اب بہت ہی عمارتی ناکافی ہے. یہ عمارتی ناکافی ہے. بہرحال افتتاحی پروگرام دیکھیے یونیورسٹی کو ذرا مناظرہ کیجیے اور اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں اور ہم آگے چلتے ہیں. مناظرہ فرمائیے. بیٹھی وہی بیٹھی
जा कितना है ये अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह हुआ एक बहुत बड़ी इदारे का अल्लाह रब्बुल आलमीन को कबूल मंजूर फरमाए और मेरे साथियों, जैसा कि आपके लिए है कि हम लोगों ने बहुत काम किया और ये अपने लोगों से बताया सब अहमद रिजवान का तर्जुमा जो है वो ऐप में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग अब रोजाना उसी से देखकर तिलावत करते हैं कुरान पाक की और कुरान पाक पढ़ते हैं और ऐप का सिलसिला में यहाँ पर राजस्थान जगह पर लगे भी हुए बैनर और आप उससे लीजिए अपने आप इसको मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उससे बहुत बड़ा काम था जो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ये अब तो ऐप बनाना कुछ अधिक आसान हो गया है, लेकिन जब हमने ये काम शुरू किया था उस वक्त ऐप बनाना बड़ा मुश्किल काम था और चंद लोग उसके लिए काम किया करते थे। अभी भी इसमें काम शुरू करना भी तो आप यूनिवर्सिटी दिखाएंगे यूनिवर्सिटी बनाना ये छोड़ आप लोग पहले काम करते हैं मान यूनिवर्सिटी में हम चोरी कराएंगे अभी अनुमान के अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती तादाद वो भी आप में है और एक दिन में 11.5 मन आटा अनवारों में रोजाना पड़ता है। इससे मंडला करिए देश की खजाना का मंडला की कितनी खजाना है और हमने इसके खजाना का फायदा तहरीक किए तो 55 से 60 लाख रुपए एक महीने का हिस्सा करता है। इसमें के सिर्फ खाने का खर्चा है 27-28 लाख रुपए सिर्फ खाने का और इसके अलावा 20 लाख रुपए हैं सिर्फ खाने हैं। इसके अलावा बिजली के बिल और गैस वाला के बिल और बिल हैं ये सारा होता है। मेरे साथियों अल्हम्दुलिल्लाह जो तंजीम हमने बनाई अल-आराफ जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर सैलानी साहब ने उन्होंने ये हमारे गई थी तो वो तंजीम बनी अल्हम्दुलिल्लाह तो उसने काम शुरू किया और मानों और दीगर मदारिस की भरपूर मामला शुरू कर दिया। इस मालूम के अंदर जितने भी असली तारीख के असातिज़े किराम हैं उन तमाम की तनख्वाहें अल-आराफ की तरफ से जाती हैं जो तकरीबन 1 महीने में 7 लाख रुपए करीब बन जाती है। और इसके अलावा ये भी है कि हमारे यहाँ जो मुलाजिम हैं जो मुदर्रिसीन हैं उनकी तनख्वाहें जिस तरह हमेशा कम होती हैं हमारी यहाँ भी कम थी तो मैंने जब अनवारों की बजट को देखा तो अनवारों में इतनी हिम्मत न थी कि अनवारों की तनख्वाहें बढ़ा सकता होता तो हर मुदर्रिस की तनख्वाह जो शुरू की है कम अज कम हमने 25,000 शुरू की लेकिन ये भी बहुत नाकाफी है। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि हर मुदर्रिस की तनख्वाह कम अज कम 40,000 की शुरू होनी चाहिए और ये कैसा हो जाएगा जैसा कि मेरे साथ एक चीज का मैंने आज़म किया है अगर मेरे रब ने मेरा साथ किया उस बहुत तक के कम हो गया और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के जाने से उधर सलामत रखे। मैं इसके खिदमत करता हूँ आप इस दुआ फरमाएं और देखें
اگلے اس پر انشاءاللہ اور یہ ہماری طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا کہ ہمارے ہر مدرس کی تنخواہ کم از کم 40,000 بچے شروع ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ شروع ہوگی، باقی تو آگے جائے وہ الگ سلسلہ ہے۔ تو میرے ساتھیوں الحمدللہ وہاں پر ابھی تک تعمیری کی سلسلہ جاری ہے۔ ابھی ہزاری جمع لائبریری سے جب تک کام شروع ہوئے ہیں اس کی پہلی شکل چکی، اب دوسری شکل کی گاڑی جانی ہے اور انشاءاللہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری ارادے میں کامیابی کو آمین عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں آپ دیکھیے غور فرمائیے جامعہ اسلامیہ ربیع المعلوم اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اب ہمارے یہاں کے جتنے بھی ہمارے لوگ آتے ہیں جامعہ معلوم میں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ پیریڈ چینج ہو رہے ہیں تو اس وقت پر ان کے لیے آسانی سے جامعہ معلوم میں چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ انہیں باقاعدہ طور پر اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ کاندھے کے کاندھا جو ہے وہ ٹکرا رہا ہوتا ہے اور اسی لیے ہم نے ایک بڑی عمارت تیار کی ہے اور وہاں پر جو ہم نے امتحانات جو لیے ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم صحیح امتحانات لے سکیں، تو امتحانات کے لیے ہمیں اس چاہیے کا سہارا لینا پڑا اور الحمدللہ ظاہر ملک کا سہارا تو ہر جگہ پر چلتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو یہاں پر جو ہم معلوم کر کے بچوں نے امتحان دیے یہ صرف وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے صرف کتابی بچے ہیں جو تحریرہ کی امتحان کیا ہے وہ ہیں، حفظ کے بچے، ناظرہ کے بچے، قراءت کے بچے اور جو 550 بچے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ بچے اس میں شامل نہیں۔ ابھی آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں انواروں کے اجتماعی امتحان کا، اجتماعی امتحان کا وغیرہ منظر ہے، آپ کو دکھاتے ہیں، آپ دیکھیے اور آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا کہ واقعی میں آپ کے مرشد کریم نے جو کام کیا تھا اس درگاہ نے اور اس مرکز نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اب آپ یونیورسٹی کی دیکھ لیجیے، یونیورسٹی جو بنی ہے اس کو بھی آپ ایک نظر دیکھیے، آپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور بہت بڑا کام پیش نے کیا۔
اس کی بات کریں نہیں آپ نظام صحیح نہیں ہے آگے یونیورسٹی دکھاؤ یہ تو دیکھ لیا آگے دکھاؤ وہ نہیں آئے نہیں یونیورسٹی دکھائی نہیں کمال کر دی آگے یہاں سے ایک اور بہت بڑا کام ہے جو کہ اصل ان کے لیے بہت بڑا ہے اور ان کی توجہ مستقل ہوگی جو کہ اس خانوادے سے سچی محبت رکھتے ہیں اور مولانا جماعت کے ساتھ کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے، جب میرے بڑے بھائی سے حامد غالب صاحب سب کی انڈیا گئے تو وہاں پر حضرت ہمارے شیخ مرشد کے ہم سب کے جس کے اعلیٰ حضرت اللہ سیدنا شیخ اللہ شاہ والے محمد علیبان آج سے تقریباً یوں سمجھے کئی سو سال پرانا قرآن مجید انہوں نے لکھا تھا
وہ ان کے حامی بھائی کی تجسس کیا اور وہاں سے وہ لے کر آئے اور وہ اتنا بوسیدہ تھا اور بوسیدہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑا جائے تو اورات ٹوٹ جاتے ہیں. یہاں کے میوزیم والوں کو اور لوگوں کو دکھایا گیا جو کہ اس کو محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, یہ کہیں آپ دوسرے ملک میں لے کر جائیں. تو برطانیہ میں لے کر گئے. ڈاکٹر سنگھ راشد کی صاحب کو دکھایا تو انہوں نے برطانیہ کے وہاں کی بڑے بڑے اداروں کو دکھایا اور ایک ادارے والے ہماری ذمہ داری اٹھائی کہ یہ کس طرح سے ہے, ہم اس کو اسی طرح ایک ورق بنا کر ہم آپ کو پیش کیے دیتے ہیں. اور اس کی انہوں نے باقاعدہ ایک فلم بھی تیار کی, ویڈیو تیار کی اور وہ انہوں نے تیار کرنے کے بعد ڈاکٹر سنگھ راشد صاحب کو پیش کی اور انہوں نے وہ مجھے یہ کہہ کر عطا فرمائی کہ کیونکہ اصل کی تو انہوں نے حاملین کو فلم کو پیش کی تھی ظاہر اور ان کو ہم واپس کر رہا ہوں اور ان کی ویڈیو ان کو دے رہا ہوں, لیکن کیونکہ یہ خاندانی رشتہ ہے اس میں اس اعتبار سے تو سب کا ہی حق ہے کہ اس کا آپ کو کوئی بھی دے سکتا ہے تو میں اس کا آپ کو ایک حق سے نہیں کرتا. تو یہ کہہ کر وہ زمانے میں چھپنا ہوتا ہی نہیں اور وہ بیمہ کھوتا بیمہ اپنے جگہ جگہ پہ سکھایا ہوا رات کے بعد ایسے کہ جناب یہ نہیں اس کے اندر کئی سطرے تقریباً ایسی چیزیں اپنے خالی تھی اور یہ اس انداز پر ان کو پیش کیا گیا تھا. جب وہ مجھے جب مجاسی بھائی اللہ نے عطا فرمایا تو اس کے بعد وہ نقصان جو ہے وہ اس کی ویڈیو میں نے دیکھی. پھر میں نے اپنی پوری ٹیم کو بلایا اور اس پوری ٹیم کے سربراہی کو کس طرح کرنا پڑوں گا. ہمارے مولانا عبدالرزاق صاحب جو ہیں وہ جنرل مجھے ابھی تک گڑبڑ نہیں ہوئی تو یہ ہے کہ میں ان کو بٹھایا, میں نے کہا مولانا آپ دیکھیں کہ اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے ہم نے. تو اس میں کوئی رائے نہیں, اس میں کوئی رائے نہیں کہ جناب اس کو ہم اتنا کر دیتے اتنا کر دیتے. میں نے کہا نہیں. تو میں نے اور عبدالرزاق نے اور ہماری ٹیم نے ایک مشورہ یہ کیا کہ ایک بھی زبر زیر اور ایک نقطہ بھی ہم نے اپنے طور پر نہیں لگانا ہے اور ہماری پوری حافظوں کی جماعت ہے, جامعہ اسلامیہ عربیہ معلوم حافظوں کا جامعہ ہے تو ہمارے لیے مشکل تو ہے نہیں کہ کیا ہے کس طرح ہے. تو بٹھا دیا جائے اور یہ ہر رسل کو دیکھا جائے اور دیکھنے کے بعد جو لفظ ہمارے جد امجد نے قرآن مجید نے کہیں اور تحریر کیا ہے قرآن پاک کا وہاں سے اٹھا کر وہ یہاں پر رکھا جائے. یہاں تک کہ ایک زبر زیر اور ایک نقطہ بھی ہم نے خود سے نہیں لگانا. تو پورا کا پورا قرآن کے 7 سال کا عرصہ لگا ہمیں اس بارے میں 7 سال کا سفر لگتا ہوگا اور 2 بندے ہم سے بنا دیے. ایک ہمارے عثمان کا چابی چلانا تھا یہ اور دوسرا مبارک. 2 بندوں کی ڈیوٹی بند کرنا نہیں کہ تم نے بس یہ کام کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا. دن رات ایک کر کے اور جناب یہ کام کیا گیا کہ وہ جو ہمارے جد امجد نے اور ہم سب کے پیر مرشد کے جد امجد نے جو اپنے ہاتھ سے تحریر کیا تھا اس کو اسی صورت میں ہم لیا ہے جس صورت میں انہوں نے لکھا تھا اور باہر وہ لگوا بھی ہے. لیکن یہاں پر ایسا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن ایک ہے جینا خوردہ اور اسی کے ساتھ ہی دوسرا سفر جو ہمیں اسی قرآن مجید سے ہی تیار کیا وہ بھی آپ کو حاصل کیجیے. پورا قرآن مجید تیار ہو چکا اور اس میں جو یہ ایک ہم جو اپنے طور پر جو تقریر نکالیں گے وہ جائے ہم تو چاہے اس طرح سے نہیں کریں گے دیکھیں کہ بازار میں تو نہیں آئے گا لیکن نکالیں گے تو سب سے پہلا نقصان جو ہے وہ جانے کے امام سنت کی خدمت عالیہ کے اندر میں پیش کروں گا اس طور پر کہ میری طرف کی ہدیہ ہے قبول فرمائیں. باقی اس میں لینا ہوگا کہ اس میں خیالات شمار ہیں تو وہ اپنے طور پر لے گا. میں ایک نقصان حضور کی خدمت میں پیش کروں گا کیونکہ یہ میرے والد گرامی کی دستان کی طرف آئی جائے
المريدون روزہ رکھے کہتا ہے قاضمی سرکار کا روزہ رکھے کہتا ہے قاضمی سرکار کا فیض کا دریا رواں ہے قاضمی سرکار کا اور مولانا بابر صاحب ماشاءاللہ بڑی گالی سے بڑھا دیا اور ہمارے سارے ساتھی نے ہم جلسہ دیا اللہ رب العالمین ان کو زندہ سلامت رکھے یہ ایک بہت بڑا کام ہو گیا آپ دیکھیں کیا کاتب لکھے گا اس زمانے کا اور اس کے اندر بڑی بات یہ ہے کہ تقریباً 3 یا 4 رسم الخط میں ہمارے جلدی اندر بھی قرآن پاک لکھا ہے راشد سیاہ کو ملتان شہر کا بلکہ پاکستان کا مشہور ترین شبدوں کے جو کہ کتابت کا مالک اللہ تعالیٰ اس کو بڑی کے رحمت فرمائے اس کے سامنے جب ہم یہ لے کر گئے اس نے کہا کہ یہاں سے یہاں تک یہ رسول خط ہے یہاں سے یہاں تک یہ رسول خط ہے اگر آپ کہیں کہ میں اس کو ایک میں بدل تو ہم نے کہا نہیں وہ یہ بتا رہے ہیں ہمارے جیسے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رسول خط بھی عطا فرمایا ہے یہ بھی عطا فرمایا ہے اور یہ بھی عطا ایسا کہ بہت بڑا کام ہو گیا الحمدللہ اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی لڑکی تو آپ دیکھتے ہی ہیں اور یہاں پہ سلسلہ دنیا کی اتنی بڑی محفل پیارے بھائیوں دنیا حیران ہے ہمیں خود بھی حیران ہم سب بھی حیران ہیں اگر حیران نہیں ہے تو مغلوب میں ایک ذات حیران نہیں ہوں گے 2 ذات حیران نہیں ہوں گے ایک اردو مہذب ہے مفتی کری وہ کرنے والے یہ کرنے والے یہاں پر اور آپ کی حقیقت تو حیران نہیں کہ کس طرح چل رہا ہے سارا اس لیے آپ لوگوں نے کسی سے کوئی چندہ وصول نہیں کیا ہے محفل کے لیے کوئی چندہ نہیں یہ دوسرے طرح کی محفل ہمارے سر اردو مہذب کی محفل ہے اس محفل کے لیے ہم نے کسی قسم کا کوئی نہ چندہ کیا ہے نہ کرے اور یہ چاندہ اور کسی طرح ہی چلتی رہے گی بعض آباد میں باہر چند لوگ ہیں وہ اپنے بڑے تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں جو ہمارے نمک کے برابر ہے تو کہتے ہیں اس کے پاس مچھا ویچ ماری ویندے تو میں خاموش ہو گئے اور مچھا لاوا کے یہ ہمارے تاریخ موسیٰ سے کہا ہم نے تو ادھر تمام کو جو ہے اس لیے کیونکہ آپ کے خیالات بہت ہوئے ہیں اس پر تکلیف پر ہم خاموش ہو گئے ہیں کہ آپ کہیں گے آپ ہمارے نہیں جب سے رکھیں تب سے تمام میں تو نہیں بارا میرے ساتھیوں الحمدللہ ان کے پیسے کی برکت ہے اور یہ حضور و صاحب کرم ہے اور یہ کام سارا سلسلہ چل رہا ہے اور جامعہ اسلامیہ رحمہ العالم یہ ایک عظیم اسلامی ادارہ جو چل رہا ہے الحمدللہ اور منتقل ہے ہم نے جانے کی فرمائش میں اور ہمارا جو سمندر کا لکھا ہوگا اللہ رب العالمین آپ کو فرمائے اور خوشیوں کے ساتھ اور سلامت رکھتے ہیں ایک تو چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ضرورت کرنی ہے اور آپ نے ایک وہ چیزیں ہمیں بھجوانی ہیں اور وہ کون چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ دین مساجد کا افتتاح ہے یہ یوم کے سنگ بنیاد ہے وزائی زمانے رکھتی اس لیے ہمیں تفصیلات بھجوائیں کہ ہمارے ریکارڈ میں آنی چاہیے کہ ہمارے شیخ نے بڑا مسجد سنگ بنیاد رکھی ہے یا بڑا مسجد صاحب
اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کے یہاں کے جو مقتدر صالحین جو لوگ ہیں بڑے بڑے جو لوگ ہوئے ان کے دین کے جنازے حضور نے پڑھائے ان کے بارے میں بھی آپ نے اطلاع دی تو جناب علی ہمارے شکشن میں آئے تشریف اور نظرہ پڑھایا اور دین کے لوگ نکاح وغیرہ پڑھائے تو وہ بھی اپنے شخصیات میں ملے اللہ رب العالمین آپ کو زندہ سلامت رکھے اور خوش و آباد رکھے اور یہ الآراف تنظیم ہے یہ اپنا کام مسلسل کرتے چلی جا رہی ہے اور یہ حاضر الحمدللہ آپ یہ ہے کہ ہمارے مدارس پھیلے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے مدارس کی تعمیر کی طرف اپنی توجہ کر دی مدارس کی تعمیر کی طرف اب کہنے چاہتے ہیں ایک بات کروں گا پھر میں آپ کو تھوڑا سا مطالبہ کروں گا بات اصل یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی کے بنانے میں عمارت کی تیار کرنے میں اور دیگر اور معاملات کو آگے کرنے میں میرا بہت وقت لگا بڑی محنت کی دن رات کی میں نے تعریف کی ہے ٹھیک ہے نا اور جو ہم نے یہ پہلے میں کیا تھا مجھ سے ترجمہ نے بنائے ان کی تفصیلات آپ کے لیے ہوں گی الحمدللہ وہ بہت بڑا کارنامہ ہو گیا اور یہ کہنا ہماری کوشش ہے کہ کس طریقے سے وہ نصاب جو ہے وہ منظور ہو جائے گا اب یہ آپ کی خدمت میں آتی ہے کہ کیا آپ لوگ یہ بات چاہتے ہو کہ اب جو میرے ساتھیوں جب میں مدینہ میری پہلی حاضری کی اور میرے شیخ کی آخری حاضری اللہ اکبر اللہ شیخ کے بارے میں بڑا عرض کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا اچھو بیٹا تمہاری زندگی پہلے نہ لکھو ایسے میں نے کہا کہ میرا بات یہ ہے کہ اگر میں اپنی تفصیل کو مکمل کر دیا تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوگا کہ تم اس کو تعمیر اور حل ہوگی اگر میں مکمل نہ کر سکا تو تمہارے ذمہ کام یہ ہوگا کہ تم اس کو مکمل کرو گے میں نے کہا کہ میں تم جو کافی اور ہدایت تمہاری طرح حاصل کرتا میں حیران ہو گیا میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہوگا یہ فرمایا اللہ توفیق دے گا میرے ساتھیوں دیکھنی باقی ہے یہ بڑے بڑے کام ہم نے کر لیے اب آپ کے ذمہ سب کے ذمہ ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ مجھے بٹھا کر اور یہ کام لے لو اور بٹھا کر کام کیسے لو گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پروگرام پر نہیں ہوگا پروگرام پر جانا بھی ضروری ہے وہ ایک ملاقات ہے سلسلہ ہے ہم نے زندگی آپ سے گزاری ہے ہماری جگہ جگہ ہمارے بھی بھائی ہیں بھی بہنیں ہمارے بیٹے بیٹے ہیں سارا سلسلہ ہے وہ اس کے حساب سے اس کے لیے الگ وقت ہوگا لیکن یہ جس طرح سے اب مجھے یونیورسٹی کے بارے میں کوشش کرنی پڑتی ہے ہمارے ان کے معاش کے بارے میں ان کے زکات کے خیرات کے بارے میں مہربانی کر کے آپ ایک مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ کا جو بھی حکم ہے یا تو وہاں کا جو سنی مدرسہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو میں نہیں کاٹتا اور ایسے آپ کے علاقے کے جو یقیناً غریب ترین لوگ ہیں جن کی آپ مدد کرتے ہیں وہ بھی پیسہ مجھے نہیں چاہیے اس کے علاوہ جن کو آپ زیادہ دیتے ہیں وہ لیں جتنا دینا چاہیے ہر ایک کا حق ہوتا ہے جو خاندان میں بھی ہر بندے کا حق ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک سب کو باقی لوگ مجھے سارا جتنا کریں بھیڑ بھاڑ کا معاملہ کرتا ہے جتنا آپ پر آتا ہے وہ آپ دینے کے بعد باقی جو بچے وہ ہماری جانب